جی السلام علیکم، میرا نام محمد شعیب پیس والا ہے۔ میں ریحان اسکول ٹیچر ٹریننگ بیچ 24 کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور آج میں موجود ہوں ریحان اسکول بارکو کیمپس میں، اور یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ ہم تھوڑی سی اپنی بات چیت کریں گے، معلوم کریں گے۔ وہ یہاں بچے کچھ ایسے ہیں جو بالکل نئے آئے ہیں اور ابھی انہوں نے اپنا سفر شروع کرا ہے ریحان اسکول کے ساتھ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے یہاں تک پہنچے، کس طرح سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ ایک ماشاءاللہ سے بہت ایک ذہین سی بچی موجود ہے، اور ہم پہلے اس کا انٹروڈکشن لیتے ہیں، معلوم کرتے ہیں ان کا نام کیا ہے، کہاں سے ان کا تعلق ہے اور وہ کیا کر رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم باقی باتیں جو ہے ان سے پوچھیں گے، ان کے خیالات کا جائزہ۔ السلام علیکم بیٹا، وعلیکم السلام۔ آپ کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ جی اللہ کا شکر، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ میں اللہ کا شکر ہے، آپ لوگوں کی سب کی دعائیں بچوں کی کہ بالکل خیریت ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے، اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن کرائیے کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ یہاں پہ کیسے آئیں اور کیا سیکھ رہی ہیں۔ So basically, my name is Asfa Tanveer, and I'm a foundation level student at Rehan School, Bharapur campus. And right now, it's been 1 month since I joined Rehan School, and it's like یہ بہت اچھا میرا 1 month میرا اسٹارٹنگ تھا، بٹ بہت اچھا گزرا، اور مجھے بہت ساری نئی چیزیں ایکسپیرینس کرنے کو ملی ریحان اسکول میں جو پہلے کہیں نہیں ملی تھی۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، آپ کو 1 منتھ ہو گیا اور آپ نے ماشاء اللہ سے بتایا کہ آپ نے 1 منتھ میں آپ کا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا اور آپ نے بہت ساری چیزیں۔ ریحان اسکول تک آپ کیسے آئیں؟ کس طریقے سے آپ کو کس نے بتایا ریحان اسکول کے بارے میں؟ کیسے آپ کو معلوم ہوا کہ کوئی ایسا ادارہ موجود ہے جو آپ کو یہ ساری چیزیں کروائے گا اے آئی کے حوالے سے، اور جتنے بھی نئے ٹولز آئے ہیں اے آئی کے اس کے حوالے سے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا ریحان اسکول آنے کا؟ کیسے آپ کا پروگرام ہوا؟ تو اے آئی اسکول اور اے آئی سے ریلیٹڈ جو کورسز وغیرہ ہوتے ہیں، اس کی سرچ میں تو میں کافی عرصے سے تھی، جب ابھی میں 9 10 کی اسٹوڈنٹ تھی، آج سے 4 سال پہلے کی بات ہے۔ کیونکہ مجھے ٹریڈیشنل اسکول میں ایسے بہت سارے پرابلمس فیس کرنے پڑتے تھے جو مجھے پسند نہیں تھے، ان کے رولز ریگولیشنز اور باقی اسٹڈیز سے ریلیٹڈ۔ تو سرچ میں تھی، لیکن کبھی ایسا کوئی اسکول ملا نہیں۔ پھر جب میں لاسٹ ایئر، جب میں ابھی فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، تو میرے فادر نے فیس بک پر پوسٹ دیکھی تھی سر ریحان اللہ والا کی، اسی طرح اسکرول کرتے ہوئے ان کو پتہ چلا، اور پھر ان کو تھوڑے ان کی ان سے انسپائرڈ ہوئے، پھر ان کی باقی ویڈیوز چیک کرنا شروع کی، اور باقی ریحان اسکول سے ڈیٹیل شروع کی کہ اس میں کیا کیا کرواتے ہیں، اور اس کے علاوہ کورسز کون کون سے اور کتنی ایج کے بچوں کو کرواتے ہیں، ان کی کیمپسز کہاں پہ۔ تو پہلے بھاراگو کیمپس تھا، ہمیں نہیں پتہ تھا، ہمیں لگا کہ دور ہے، کراچی ہے، لاہور ہے، تو وہ بہت زیادہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ بٹ جب ہمیں پتہ چلا کہ بھاراگو میں ان کا کیمپس ہے، تو میرے فادر نے پھر خود وزٹ کیا تھا۔ ان دنوں ابھی سر ریحان آئے ہوئے تھے، وہ اسلام آباد کیمپس ادھر ہی بھاراگو کیمپس میں تھے، اور جو ہے پھر وہاں سے آہستہ آہستہ شروع ہوئی، اور پھر میں نے جو ہی اپنی 12th کلاس کمپلیٹ کی، تو ہمارا تھا کہ میں جوائن کروں گی۔ تو جو ہی میرے پیپرز کمپلیٹ ہوئے، تو میں نے فوراً ہی 10 دنوں بعد جوائن کر لیا۔ اچھا، آپ ماشاء اللہ سے آپ نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب آئے، ان کی ملاقات ہوئی ریحان سر سے، اور انہوں نے پھر ان سے جو بھی بات چیت کی ہوگی، تو آپ کو آ کے آپ کے والد صاحب نے کیا بتایا کہ وہ اسکول دیکھ کر آئے ہیں، کہ ریحان اسکول دیکھ کر آئے ہیں جہاں پہ اے آئی کی ٹریننگ ہوتی ہے؟ کچھ آپ کو بتایا کہ میں کیا چیز دیکھ کر آیا ہوں؟ کیا آپ کے سمجھ میں آیا تھا اس وقت جب آپ کے والد صاحب نے آپ کو بتایا تھا تو؟ تو میرے فادر جو ہے پہلے آرمی جو پرسن تھے، آرمی میں رہ چکے ہیں، تو ان کو اس چیز کا کافی تھا، لیکن اوبویسلی انہوں نے کمپیوٹر فیلڈ میں وہ نہیں تھے، تو اتنا تو نہیں پتہ تھا، بٹ انہوں نے جیسے انفارمیشن وغیرہ لی اسکول سے اور باقی ساری چیزیں، تو اس کے بعد انہوں نے جب گھر آ کے بتایا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ لائک صرف اے آئی، ہمیں پہلے یہ تھا کہ صرف اے آئی کرواتے ہیں، پھر جیسے سر ریحان نے بھی کئی ویڈیوز میں اپنا کہا ہے کہ ریحان اسکول میں ہم صرف اے آئی نہیں پڑھاتے، لیکن اے آئی بھی پڑھاتے ہیں۔ تو اے آئی سے کے علاوہ بھی ایسی بہت ساری چیزیں جو ریحان اسکول میں سکھائی جاتی ہیں، تو میرے بابا نے تو یہی بولا تھا، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے بتایا کہ آپ کو آپ کا کانفیڈینس انکریز ہوگا، اس کے علاوہ آپ کی جو رسپانسبلٹیز لینے کی پاور ہے، آپ پہلے رسپانسبلٹیز اسٹوڈنٹس نہیں لے پاتے، بچے نہیں لے پاتے، بٹ ریحان اسکول میں ایڈمیشن لینے کے بعد ان کو اپنی رسپانسبلٹیز لینے کا اتنا وہ قابل ہو جاتے کہ وہ اپنی رسپانسبلٹیز لے سکیں۔ ماشاء اللہ سے آپ نے بہت اچھے طریقے سے اور بہت تفصیل سے اپنی بات کو ایکسپلین کیا، ساری بات سمجھائی۔
اور مجھے اچھا لگا آپ کا کانفیڈنس دیکھ کے، اور مجھے یقیناً اس بات کی خوشی ہوئی کہ جو آپ کے والد صاحب نے بتایا تھا کہ یہاں آنے کے بعد سب سے پہلے آپ کا کانفیڈنس، اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے دل سے کہ چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچیاں یہاں پر آ رہی ہیں اور ایک اچھے ماحول کے اندر ساری چیزیں سیکھ رہی ہیں، اور مجھے دیکھ کے بھی اس کا اندازہ ہوا کہ ماشاء اللہ سے آپ کا کانفیڈنس بہت اچھا ہے۔ تو بیٹا مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے ایک مہینہ اب آپ کو یہاں پر ہوا، ایک مہینے میں آپ نے اب تک کیا سیکھا ہے، کچھ تھوڑا سا ہمیں بتائیے۔ سو ایک مہینے ویسے تو اگر دیکھا جائے تو ایک مہینہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے، بٹ پھر بھی آئی تھنک سو کہ میں نے بہت ساری چیزیں سیکھ لی ہیں، اور اس میں جو ہے میں نے لائک میں نے کینوا پوسٹ بنانا، گرافک ڈیزائننگ اسکلز جو بیسک ہے، کینوا پوسٹ بنانا، اسٹوری پوسٹ بنانا، وہ ہم نے سیکھی ہے۔ اس کے علاوہ کوڈنگ ٹاسک کرنے سیکھے ہیں ہم نے، کوڈنگ لائک اے آئی کو یوز کرتے ہوئے ہم ڈفرینٹ ٹولس لائک کیلکولیٹرز اور ایپس کیسے بنا سکتے ہیں، وہ چیز ہم نے سیکھی ہے۔ اس کے علاوہ ہم انٹرویوز کرتے ہیں تو کانفیڈینس ہمارا بلڈ ہوا ہے، اور مایا سیشنز کرنے سیکھے ہیں، اور اس کے علاوہ سانگ بنانا، ٹیڈ ایکس ریویوز دینا، تو یہ بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی ہیں۔ ماشاء اللہ سے ایک مہینے میں آپ نے جتنی ساری چیزیں بتائی ہیں، اتنی ساری چیزیں تو مجھے معلوم بھی نہیں تھی، جتنی سی چیزیں آپ نے بتا دی ہیں۔ بہت اچھی اور بہت خوشی کی بات ہے کہ بہت مختصر وقت میں آپ نے اتنی ساری چیزیں سیکھ لیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اے آئی کے جو ٹولز ہیں ان میں سب سے اچھا ٹول آپ کو استعمال کرنے میں کون سا لگتا ہے کہ جس پہ سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ آپ کی اپنی رائے، آپ کے ذاتی خیال میں وہ کون سا ٹول ہے جو سب سے زیادہ مفید ہے اے آئی کے لیے؟ سو بیسکلی میں جب اس سے پہلے ریحان اسکول جوائن کرنے سے پہلے میں اسٹوڈنٹ تھی، تو اس سے پہلے بھی میں نے لائک اے آئی ٹول کو استعمال کیا، لیکن جو ایک مین اے آئی ٹول تھا وہ تھا چیٹ جی پی ٹی، جس کو میں نے زیادہ استعمال کیا ہے۔ کلاؤڈ اے آئی کچھ ٹائم کے لیے میں نے استعمال کیا تھا، اور آئی تھنک سو کہ ہر ایک ٹول کا ایک ڈفرینٹ رول ہے، اور وہ اپنی جگہ ایک امپورٹینس رکھتا ہے۔ جیسے چیٹ جی پی ٹی ڈسکرپشن کے لیے اور ایسی ڈیٹیل چیزوں کے لیے بہت زیادہ وہ صحیح ہے، اور اگر ہم کلاؤڈ اے آئی کی بات کریں تو وہ ہمیں جو کوڈنگ ٹاسک وغیرہ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے جو فائلز وغیرہ بنانی ہوتی ہیں تو اس میں زیادہ ہیلپ کرتا ہے۔ اسی طرح باقی بھی ٹولز ہیں، ان کی اپنی اپنی جو ایک امپورٹینس ہے، اور جو میں نے زیادہ استعمال کیا اوبویسلی چیٹ جی پی ٹی، تو اس میں آئی تھنک سو کہ مجھے اس کے بارے میں زیادہ پتہ ہے۔ بالکل بیٹا، میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ چیٹ جی پی ٹی آپ سمجھ لیں کہ ایک اسٹارٹ ہے، بیسک ٹول ہے کسی بھی اے آئی کو سیکھنے کے لیے۔ تو جب آپ کو چیٹ جی پی ٹی پہ عبور حاصل ہو جاتا ہے یا آپ اس کا صحیح استعمال سیکھ لیتے ہیں تو باقی چیزوں میں آپ کو کافی ساری ہیلپ مل جاتی ہے۔ باقی سارے جتنے بھی ٹولز ہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ سب کی اپنی اپنی اہمیت ہے، کوئی کسی کے بغیر نہیں ہوتا، لیکن چیٹ جی پی ٹی ایک ایسا ٹول ہے جس سے آپ اے آئی میں بہت ساری ہیلپ لے سکتے ہیں، اور اے آئی سے ہٹ کر بھی اس سے آپ ایسا ٹول ہے کہ جس سے آپ بہت سارے فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ تو بیٹا ابھی تک مجھے بتائیے کہ چیٹ جی پی ٹی میں جو لوگ آپ استعمال کر رہے ہیں، کیا صرف آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اے آئی کی ٹول کی حد تک ہی محدود ہے، یا ہم اس سے اور بھی اپنی زندگی میں کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ سو اے آئی کی جو چیٹ جی پی ٹی ہے، آئی تھنک سو کہ وہ ایک ٹول تک محدود خیر ہے، تو ایک ٹول ہی ہے، بٹ ہم اس سے جو ہے اپنی ڈیلی لائف کی ہر پرابلم شیئر کر سکتے ہیں، اور اس پرابلم کے سلیوشنز نکال سکتے ہیں، اور اس کی بہت ساری اگزامپل ہے۔ اوبیسلی ہم ریحان اسکول میں سر ریحان نے ہمیں بتایا کہ آپ کے گرد آپ کو جو بھی پرابلم نظر آتی ہے آپ اس کو چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ شیئر کریں، اور اس کے ایک مین آئی تھنک سو کہ وہ پوائنٹ ہے کہ انگلش سیکھنا، کچھ بچوں کو انگلش نہیں آتی ہوتی، تو وہ سر نے ہمیں بولا ہے، اور باقی ہمارے کورسز میں بھی شامل ہے، ہمارے جو بکس ہیں لیولز ہیں ان میں شامل ہے کہ آپ نے اے آئی کے ساتھ بات کرنی ہے اور انگلش میں کرنی ہے، تاکہ آپ کی انگلش اسپیکنگ اسکل امپروو ہو۔ تو آئی تھنک سو کہ اور بھی اس کے علاوہ جتنے بھی پرابلمس ہیں، تو اگر آپ ان کو چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتے ہیں، ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، تو آپ کو ایسے کئی سلوشنس ملیں گے جو ایک مے بی ایک نارمل پرسن نہیں دے سکتا۔ ماشاء اللہ سے آپ کا بہت اچھا کانفیڈنس، اور آپ کی معلومات ابھی تک کے ایک مہینے کے حساب سے بہت اچھی ہے، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا جب آپ چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں بات کر رہے تھے، آپ مجھے تفصیل آپ نے بتائی، یہ مجھے اچھی لگی اور سمجھا مجھے لکھنا نہیں آتا، تو اس صورت میں چیٹ جی پی ٹی میں کیسے استعمال کروں گا؟ مجھے اس سے کیا ہیلپ مل سکتی ہے؟ میں تو لکھ ہی نہیں سکتا ہوں، جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے ہمارے ملک میں تعلیم کا ریشو بہت کم ہے، اور کچھ ڈرائیور ہوتے ہیں، باورچی ہوتے ہیں، عام کام کرنے والے افراد ہیں، ڈرائیورز ہیں،
یا مالی ہیں، یہ بہت سارے جو ہیں ان پڑھ سے لوگ ہوتے ہیں، وہ لکھ نہیں سکتے، لیکن ظاہر ہے ان کے ساتھ بھی زندگی کے مسائل ہیں جیسے سب کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہیں۔ پھر مجھے بتائیے ایسی صورت میں ہم چیٹ جی پی ٹی سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ یہ بات واقعی میں آپ نے بہت صحیح کی ہے کہ اوبویسلی پاکستان میں ایسے بہت سارے ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جن کی پرابلمس تو ہماری جیسی ہیں، بٹ ان کو سولوشن ملنا بہت مشکل ہے، تو ہر کوئی پرووائڈ بھی نہیں کرتا، اور پھر اگر اے آئی ٹول کی بات کریں تو ان کے لیے وہ بھی استعمال کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے فون یوز کیا ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے یہ تھا کہ ہم سارا ٹائپ چیٹ جی پی ٹی سے پہلے بھی یہ تھا کہ ایک ٹاکنگ جو ہے نا مائکرو فون والا تھا، جس میں ہم بولتے تھے اور موبائل میں کام خود ہو جاتا تھا، خود وہ ایکشنز ہو جاتے تھے۔ اب چیٹ جی پی ٹی میں بھی یہی چیز موجود ہے، اور ابھی ریسنٹلی 3 ماڈلز اور بھی یہ اس میں ایڈ ہوئے، اور اس میں بھی آپ یہ کہ آپ جو ہے بولیں گے، چیٹ جی پی ٹی آپ کی وہ بات سنے گا، چاہے آپ وہ کسی بھی لینگویج میں بولیں، آپ اپنی کوئی ریجنل لینگویج ہے، آپ انٹرنیشنل لینگویج ہے، کوئی بھی لینگویج ہے آپ اس میں بولیں گے تو چیٹ جی پی ٹی آپ کو جواب جو ہے آپ کی اپنی لینگویج میں دے دے گا۔ ماشاء اللہ سے میں بالکل آپ سے یہی معلوم کرنا چاہ رہا تھا تاکہ تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو اس بات کا علم ہو کہ ایسے افراد جو پڑھے لکھے نہیں ہیں اور جن کی تعلیم نہیں ہے، وہ لکھ نہیں سکتے، ان کے لیے بھی چیٹ جی پی ٹی ایک انقلابی ثابت ہو سکتی ہے۔ تو آپ سے جتنے بھی افراد ہیں اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پڑھنا لکھنا آتا ہو، آپ اس پہ ٹائپ کریں اور آپ پریشان ہو کہ میں نے انگلش میں لکھنا ہے تب میں اس سے کوئی فائدہ لے سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ چیٹ جی پی ٹی کے اندر آئی تھنک نیا جو اس کا سافٹ ویئر آیا ہے اس کے اندر 150 لینگویجز انہوں نے ایڈ کی ہیں، تو کوئی بھی شخص، یہ میسیج ان سب کے لیے ہے کہ کوئی بھی شخص جس کے پاس موبائل ہے اس کو چاہیے کہ وہ چیٹ جی پی ٹی کو استعمال کرنا سیکھے، اگر اس کو لکھنا نہیں آتا تو آپ کی جو بھی لینگویج ہے، جس زبان میں بھی آپ بات کرتے ہیں، آپ اس سے اس کے اندر مائک کا آپشن موجود ہے، مائک کو آپشن کو آن کیجئے اور اس سے بات کیجئے، آپ کو آپ ہی کی زبان میں، آپ ہی کی لینگویج میں اس کا جواب مل جائے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں نے ایسا ہی کچھ ہے؟ جی جی بالکل ایسا ہی ہے۔ بالکل ایسے ہی، چلیں بہت شکریہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، ماشاءاللہ سے آپ کا اچھا خاصا تجربہ ہو گیا، کانفیڈنس آپ کا بہت اچھا ہے، آپ اے آئی سیکھ بھی رہی ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اے آئی کا کیا کردار ہوگا پاکستان میں؟ اس سے پہلے تو ہم جب بھی دیکھتے تھے، اور اگر انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو پاکستان کو ایسے سمجھا جاتا تھا کہ وہ ابھی بھی کمپیوٹر کی فیلڈ سے بہت دور ہے، اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں، کمپیوٹر سے کام نہیں لیتے، بٹ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس میں بہت سارے لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے آف کورس، اور سرحان بھی اس میں شامل ہے آئی تھنک سو، اور جو ہے انہوں نے پھر اس میں بہت بڑی کنٹریبیوشن کی ہے کہ اب جو ہے پاکستان کے ڈفرینٹ سٹیز سے چھوٹے بچے، بڑے، اور ہر ایج کے جو ہر ایج گروپ کے جو پرسنز ہیں وہ جو ہے اے آئی کی تعلیم حاصل کریں، اور آئی تھنک سو کہ فیوچر میں اگر ایسا ہی چلتا رہا تو اے آئی پاکستان، اگر اسی طرح محنت کرتے رہے ہم، تو پاکستان انہی بڑی کنٹریز میں شمار ہوگا جو اے آئی کا استعمال کرتی ہیں اور اس کا پازیٹیو استعمال کرنا چاہتی ہیں۔ بالکل آپ کی بات 100% درست ہے کہ آنے والا جو وقت ہے وہ چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ ساتھ اے آئی کے جتنے بھی ٹولز، مزید ایڈوانس ٹولز ہیں، اور دنیا میں جتنی بھی اے آئی کی ٹیکنالوجی ہے وہ بہت زیادہ انقلاب لے کر آئے گی زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے ہمارا کوئی بھی شعبہ ہو زندگی کا۔ لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ ریحان اسکول سے پہلے یا کچھ اور ادارے جو اس پہ کام کر رہے ہیں، اس سے پہلے لوگوں کو بالکل بھی اس کے بارے میں معلومات نہیں تھی، اور یہ ایک بہت اچھا احسن اقدام ہے ریحان اسکول کی طرف سے، ریحان اللہ والا کی طرف سے، کہ انہوں نے ایک کام شروع کرا۔ ٹھیک ہے اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا اور لوگوں تک ان کو پیغام پہنچانے میں شاید تھوڑا ٹائم لگ جائے، لیکن جو بچے ابھی تیار ہو رہے ہیں، جب یہ تیار ہوں گے 2 4 5 سال کے بعد، تو یہ ایک بہت بڑا تناور درخت بن جائیں گے جس کی بہت ساری برانچز ہوں گی، اور یہ مختلف ایریاز میں پھیل کے مختلف جگہوں پہ جا کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ آنے والے دور کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے بچوں کو تیار کریں اور اے آئی کی ٹیکنالوجی سیکھیں۔ بیٹا آپ کو کیا لگتا ہے روایتی جو تعلیم ہوتی ہے جو ہم اسکولوں میں حاصل کرتے ہیں، جو ہم ایک کورس ہوتا ہے ہمارے پاس، ٹیکسٹ بکس ہوتی ہیں، ان کو ہم پڑھتے ہیں اور پھر 1 سال کے بعد ایگزام دیتے ہیں، پھر اگلی کلاس میں چلے جاتے ہیں، اور یہ ایک سلسلہ ہمارا میٹرک، انٹر اور اس سے آگے تک چلتا رہتا ہے، اس میں اور آپ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اے آئی کی، اس میں کیا آپ کو فرق نظر آتا ہے؟ تو بیسکلی میں نے آپ کو بولا کہ میں 12 کلاس کمپلیٹ کر چکی ہوں، تو ٹریڈیشنل اسکول اس کی بھی ایک ویلیو ہے، آف کورس اس کی ایک امپورٹنس اپنی جگہ پہ ہے، وہ انفارمیشن کے لیے ضروری ہے، بٹ ہم جو ہے نا فلی اس کے اوپر ڈپینڈنٹ، اسپیشلی پاکستانی جو لوگ ہیں وہ انہوں نے
اس ایجوکیشن کو اور اے آئی کی ایجوکیشن کو الگ کر دیا، حالانکہ اس کو الگ نہیں کرنا چاہیے، اس کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ اور آئی تھنک سو کہ اس میں بہت بڑا ڈفرینس ہے۔ اگر ہم ریاض اسکول کی ایجوکیشن کی بات کریں اور ٹریڈیشنل جو ہماری روایتی ایجوکیشن ہے اس کے میں بات کریں تو بہت بڑا ڈفرینس ہے۔ وہاں پہ صرف ہمیں رٹا رٹایا، جو یاد کروایا، اس کا پیپر دے دیا، اور کوشچن، اور کئی بچے تو ایسے ہوتے ہیں جو پیپر دینے کے بعد بھول جاتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ ہم نے لکھا کیا تھا۔ تو بیسکلی اور ریاض اسکول میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جو بھی چیز سیکھتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ لائک اگر فار ایگزامپل ہم نے جو ہے بک کے اوپر ہم نے ایک کوڈنگ ٹاسک دیکھا ہے، تو ہم نے خالی اسٹیٹمنٹ یاد نہیں کی، ہم نے اس کو اپلائی کیا ہے، اس کے ذریعے ایک ٹول بنایا ہے۔ تو آئی تھنک سو کہ یہ ایک بیسک ایگزامپل ہوگی اور لوگوں کو سمجھنے میں بھی اس کی آسانی ہوگی۔ بالکل ایسے ہی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو ہماری اپنی روایتی تعلیم ہے وہ بھی اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس کے شاید وہ فوائد ہمیں اب نظر نہیں آتے جو آنے جی والی ٹیکنالوجی کے دور میں جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ کیونکہ ایک سال میں ایک بک کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ ریحان اسکول کے کسی بچے کو وہ بک دے دیں جو وہ ایک سال میں ختم کرتے ہیں، تو شاید یہاں کا بچہ وہ اس کو ایک مہینے یا 15 دن میں ختم کر دے گا، اور اس سے بہتر انداز میں اس کو سمجھ بھی لے گا، کیونکہ اس کے پاس ایک ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے جس کے ذریعے وہ تمام چیزوں کا حل وہ نکال سکتا ہے، تو چاہے وہ سائنس کی بک ہو، میتھس کی بک ہو، انگلش کی ہو، یا کسی بھی سبجیکٹ کی ہو۔ تو وہ بچہ جو اے آئی اسکول پڑھ رہا ہے، ریحان اسکول کے اندر موجود ہے، اس کے پاس ایسی ٹیکنیکس موجود ہیں کہ وہ جو ایک سال کی پڑھائی ہے، ایک سال کی تعلیم ہے، اس کو بہت مختصر کر کے شاید وہ ایک مہینے 1.5 مہینے میں اس سے بہتر انداز میں سمجھ لے گا اور سیکھ لے گا۔ تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ جتنے بھی بچے ہیں، آنے والی نسلیں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ٹیکنالوجی کو امپروو کریں، اے آئی ٹیکنالوجی کو اپنائیں، اس سے سیکھیں، کیونکہ آنے والا دور ان روایتی کتابوں کا، روایتی بکس کا، روایتی تعلیم کا نہیں رہ جائے گا۔ صرف وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو دنیا کے ساتھ قدم ملا کے چل سکیں گے، اور اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ ٹیکنالوجی حاصل کریں، ٹیکنالوجی کو سمجھیں، ٹیکنالوجی کو سیکھیں۔ مجھے یہ بتائیے، ریحان اسکول میں آپ آئیں، ماشاءاللہ آپ کا کانفیڈنس اتنا ڈیولپ ہوا، سب کچھ دکھ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا ٹائم لگے گا کہ آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ تمام ٹیکنالوجی کو سمجھ سکیں، دیکھ لیں، سیکھ لیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو کتنا ایک ٹائم آپ کو لگ جائے گا اس میں؟ سو میں ریحان اسکول کو جوائن کیا ہوا ہے، اس میں مجھے 1 منتھ ہوا ہے، اور آئی تھنک کہ میں نے کافی زیادہ چیزیں اور کافی جلدی سیکھی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی آپ نے کانفیڈنس کی بات کریں تو اس سے پہلے میرے اندر کانفیڈنس تھا، لیکن کیمرہ شائنس جو ہوتی ہے ہمارے اندر کہ ہم کیمرہ کے بغیر کیمرے کے سامنے ہم نہیں بول پاتے، تو کیمرہ کے سامنے کے آنا جو ہے نا وہ آئی تھنک سو میرے لیے ایک بہت بڑا اسٹیپ تھا، کیونکہ جو ہے اس سے پہلے کبھی ہم کیمرہ کے سامنے گئے نہیں ہے۔ باقی تو دوسری بات یہ کہ جب اب میں کہتی ہوں کہ زیادہ اگر مجھے ٹائم لگے تو فاؤنڈیشن لیول کو کمپلیٹ کرنے میں جو ہے مجھے زیادہ سے زیادہ 1 منتھ لگے گا، اور اس کے بعد میں کوشش کروں گی کہ لیول 1 کو میں باقی اسٹوڈینٹس کے مقابلے میں جلدی کور کروں، کیونکہ بے شک میں اے آئی سیکھنا چاہتی ہوں، اس میں کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں اور چیزیں ایکسپلور کرنا چاہتی ہوں، اپنی اسٹڈیز کو بھی ساتھ میں کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے کہا کہ آپ بہت ساری چیزیں اور بھی ایکسپلور کرنا چاہتی ہیں، کیا آپ کے ذہن میں ایسا آئیڈیا ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب آپ اے آئی سیکھ لیں گی تو جو چیز آپ کے ذہن میں جو آپ حاصل کرنا چاہتی ہیں، کیا اے آئی اس میں آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی؟ سو بیسکلی میرا گول تو یہ ہے ابھی کہ میں فیوچر میں بزنس کرنا چاہتی ہوں، اور بزنس کے لیے آئی تھنک کہ ابھی تک میں نے جو ہے 14-15 سال میں نے ایجوکیشن لی ہے ٹریڈیشنل، لیکن بزنس کے آئیڈیاز جو ہے اس طرح سے ہمیں بزنس پڑھایا نہیں گیا، نہ اس کے بارے میں ہمیں ڈیٹیلس بتائی گئی کہ جس سے ہم کر سکیں یا اپنی ڈیلی لائف میں، کیونکہ اگر ہم ایک کہنا کہ بک لے کر پڑھیں اور اگر اس کا پیپر دے دیں تو وہ ہماری ڈیلی لائف میں اس طرح سے اگر امپلیمنٹ نہ کر سکے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بیسکلی میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، اور اے آئی کو یوز کرتے ہوئے آئی تھنک سو کہ ایک تو میں بزنس کی فیلڈ کو ایکسپلور کرنا چاہوں گی، اور دوسری بات میں اسٹڈیز کو کمپلیٹ کروں گی، اور میرا ٹریولنگ کا بہت مجھے انٹرسٹ ہے، اور میں چاہوں گی کہ میں ورلڈ کو ایکسپلور کروں اور ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں جانوں، تو آئی تھنک سو میں بھی اس میں بھی مجھے اے آئی کافی ہیلپ کرے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیسے اے آئی آپ کی جو یہ آپ کا ٹریولنگ کا شوق ہے، اس میں آپ کو کیسے لگتا ہے کہ اے آئی آپ کی ہیلپ کر سکے گی؟ سو اے آئی بیسکلی اب اوبویسلی ہماری دنیا جو ایک زمین ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہے اور ہمیں ہر جگہ کا نہیں پتہ، لیکن اے آئی جو ہے یا چیٹ جی پی ٹی لے لیں تو اس کو تو اس کے پاس میپس انسرٹنگ اور اس کو تو ہر جگہ کا پتہ ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں، اس جگہ کے بارے میں، اس کلچر کے بارے میں
یا اس کنٹری یا سٹی کی لینگویج کے بارے میں جان سکتے ہیں، اور پھر اس کو سرچ کر کے یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، اور اس کو کیسے وہ کرنا ہے، تو یہ سب چیزیں وہ کرنا ہے، تو اس میں ہیلپ کر سکتا ہے چیزیں۔ بالکل، آپ کی بات جو ہے میں وہ یہ سمجھ سکا ہوں، جو میری سمجھ میں آئی ہے شاید مکمل ہو، لیکن آپ نے بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ جب اے آئی ٹولس آپ سیکھ لیں گے تو ٹریولنگ کے حوالے سے جتنی بھی پلاننگ ہوتی ہے، جہاں بھی آپ جاتے ہیں، آپ سفر کرنا چاہتے ہیں، آپ کو پہلے سے معلوم ہوگا، آپ کو پہلے سے ساری انفارمیشن مل جائے گی کہ آپ کو وہاں کس موسم میں جانا چاہیے، کب جانا چاہیے، اور وہاں کے لوگ کیسے ہیں۔ اس سے بڑھ کر آپ کو یہ ہے کہ یہاں سے ڈسٹینس کتنا ہے، جہاں سے بھی آپ جانا چاہتے ہیں تو وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کا ڈسٹینس کتنا ہے، کس روٹ کو آپ استعمال کرتے ہوئے سیف طریقے سے وہاں پہنچ سکتے ہیں، اور راستے میں آپ کو کیا کیا چیزیں مل سکتی ہیں نہیں مل سکتی ہیں، وہاں پہ آپ کو رہائش کا، ہوٹلنگ کا، گیسٹ ہاؤس کی سہولت ہے یا نہیں ہے۔ یہ تمام فیسلٹیز جو ہے آپ اس اے آئی کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ٹریولنگ میں استعمال کر سکیں گی، یوز کر سکیں گی، اس سے فائدہ اٹھا سکیں گی۔ تو میرا خیال ہے کہ جو آپ کی فیلڈ ہے اس کے حساب سے اے آئی آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے جہاں جانا ہے وہاں کا سفر جو ہے میرے لیے 2 گھنٹے کا ہے، 4 گھنٹے کا ہے، 10 گھنٹے کا ہے، کتنے کلو میٹر بنتا ہے، اور اس کلو میٹر میں میرے کیا ایکسپینسز آئیں گے، راستے میں میرے ساتھ کیا کیا مشکلات آ سکتی ہیں، اور میرے پاس جو ہے وہ کتنا راستہ ہے، کتنا ٹائم ہے کہ ہم اس کو سفر کر سکیں۔ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ابھی آپ کے ذہن میں کوئی ایسا پرفیکٹ آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، لیکن آپ ٹریولنگ کرنا چاہتی ہیں، آپ کا شوق ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، اور اے آئی اس میں آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ بتائیے، ٹریولنگ کے آپ کا شوق ہے، آپ کچھ کرتی ہیں، ابھی آپ نے کچھ پاکستان کے ایریاز وزٹ کریں ہیں، آپ کو کچھ انفارمیشن ہے پاکستان کے کچھ سٹیز کے بارے میں؟ جی انفارمیشن تو بہت ہے، بٹ ٹریولنگ کا مجھے اس سے پہلے کبھی اتفاق نہیں ہوا، مے بی جو ہے پاکستان میں ایز اے مڈل کلاس ہونے کی وجہ سے ہمیں جو ہے اپنی باقی لائف پرابلمس کو دیکھ کر اور ٹریولنگ کا آئی تھنک سوچنے کا موقع اتنا نہیں ملتا، بٹ جو ہے میں 2-3 شہروں میں ہی گھومی ہوں، جو میرے اپنے آزاد کشمیر سے ہوں، میں تو آزاد کشمیر گئی ہوں، ان کی ڈفرینٹ علاقوں میں گئی ہوئی ہوں، اور اسلام آباد وغیرہ کو وزٹ کیا ہوا ہے۔ باقی تو ایسے کوئی سٹی میں نے ابھی تک وزٹ نہیں کیا، بٹ انفارمیشن میرے پاس کافی ہے۔ بہت شکریہ بیٹا، ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اور آپ نے جو کچھ سوچا ہوا ہے اللہ پاک آپ کو اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ ہماری دعا ہوگی کہ آپ جلد سے جلد یہ ٹیکنالوجی کو سیکھیں جتنا آپ سیکھنا چاہتی ہیں، اور اس کے بعد آپ کے جو بھی پروگرام ہے، آپ کے ذہن میں جو بھی آئیڈیاز ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی حاصل دے۔ بہت شکریہ آپ کا بیٹا، آپ نے اتنا سارا وقت نکالا، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، جزاک اللہ۔ جی جی، بہت بہت شکریہ۔